علم کی دنیا میں دیانتداری کی کیا اہمیت ہے؟ تو آج ہم چلتے ہیں اسلامی تاریخ کے اوراق میں اور ایک ایسی لازوال کہانی دیکھتے ہیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ معلومات کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اصل میں کتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے نا، یہی ہماری آج کی بات چیت کا مرکز ہے۔ اس میں ایک اتنا زبردست سبق چھپا ہوا ہے جو آج کے ڈیجیٹل دور کے لیے، جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت سے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کون کون شامل ہے۔ یہاں دو اہم کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہیں قاسم بن عبداللہ، جو اپنی عزت اور مقام کی وجہ سے جانے جاتے تھے، اور دوسرے ہیں یحییٰ بن سعید، جو حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ یہ دونوں ہی اسلامی تاریخ کی بہت نمایاں شخصیات ہیں۔ بات چیت شروع ہوتی ہے اور یحییٰ قاسم کے لیے بہت زیادہ احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں قاسم کا کیا مقام تھا، لیکن کہانی یہاں سے ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ مگر اس تعریف کے فوراً بعد ہی بات ایک بالکل الگ، ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے۔ اب یحییٰ کی یہ بات ظاہر ماحول میں ایک تناؤ پیدا کر دیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی قابل احترام شخصیت میں ایسی خامی کا ذکر کیا جا رہا ہے، آخر یہ اتنی بڑی غلطی کیوں تھی؟ اس تنقید کو سن کر قاسم جو سوال پوچھتے ہیں وہی اس پوری کہانی کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور قاسم کا سوال بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ وہ بس پوچھتے ہیں کس وجہ سے، اور یہ چھوٹا سا سوال ایک ایسا وقفہ لاتا ہے جو جواب کے لیے بے چینی بڑھا دیتا ہے۔ تو اس سوال کا جو جواب یحییٰ دیتے ہیں وہی اس پوری کہانی کا اصل سبق ہے۔ دیکھیں یحییٰ کی دلیل کتنی گہری ہے۔ وہ یہ فرق سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے خلاف بولتا ہے، لیکن جب کوئی دین کے معاملے میں بغیر علم کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ غلطی کہیں زیادہ، بہت زیادہ سنگین ہے۔ یعنی جس بنیادی اصول کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ ہے علمی دیانتداری۔ یحییٰ کی دلیل اسی اخلاقی اصول کو سامنے لاتی ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے ہونے کا دعویٰ نہ کیا جائے۔ یہ ذمہ داری کا بہت گہرا احساس ہے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے بالکل آخر میں، جہاں قاسم کا رد عمل جو الفاظ میں نہیں تھا، اس سبق کی گہرائی کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ اور ان کی یہ خاموشی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جواب تھی۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ انہوں نے یحییٰ کے الفاظ کی سچائی کو تسلیم کر لیا ہے۔ ان کی خاموشی کسی بھی جواب سے زیادہ وزن رکھتی تھی، اور یہ بتا رہی تھی کہ علم کی ذمہ داری واقعی کتنی بڑی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر کوئی ایک کلک پر معلومات پھیلا سکتا ہے، یہ پرانا سبق ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ معلومات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری اصل ذمہ داری آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔